الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، آج کے اس دور میں آپ جب بھی کوئی خبر سنتے ہیں یا تو وہ خبر مسلم امہ کی ہوتی ہے یا تو مسلم امہ کے بارے میں ہوتی ہے، اور ہمیشہ خبروں میں گردش عالم اسلام کا زیادہ رہتا ہے، صحیح وجوہات کے لیے بھی اور غلط وجوہات کے لیے بھی۔ اگر مختصراً میں بات کروں تو پوری دنیا میں امت مسلمہ کا حال بے حال ہے، کہیں پہ کٹ رہے ہیں، کہیں پہ مر رہے ہیں، کہیں پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان پہ، کہیں پہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے، کہیں پہ مسلمانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں، چاہے وہ پردہ کرنے کے ہیں، چاہے وہ اسلام کے یا قرآن کے طرز پہ یا سنت کے طرز پہ زندگی گزارنے کے طریقے ہوں، اس کو روندا جا رہا ہے، اس کو روکا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات کئی ہیں، لیکن آج میرا موضوع رہے گا اس کی جو مین وجہ ہے، جسے ہم اہم وجہ قرار دیتے ہیں، وہ ہے مسلم امہ کے اتفاق کا، کہ امت مسلمہ میں باہمی اتفاق اب وہ نہ رہا جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ہوا کرتا تھا۔ ہمارے کانسیپٹس چینج ہو رہے ہیں، ہم نئے نئے امتحانوں میں پڑے جا رہے ہیں، ہم میں دنیا کی حرص زیادہ آ رہی ہے، اور اسلام کی جتنی بھی ٹیچنگز تھیں ان سے ہم دور رہیں اور دور ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے جو آیت تلاوت کی قرآن پاک سے، سورہ حجرات آیت نمبر 10، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے تو صلح کرو دو بھائیوں میں۔ اور آج کے دور کی اہم ضرورت یہی ہے کہ دو مسلمانوں میں صلح کرائی جائے۔ یہ جو پھوٹ پڑ چکی ہے، یہ جو توڑا جا رہا ہے، اس سے ہم باخبر رہیں، اور جو چیز ہمیں بانٹ رہی ہے اس چیز سے ہم دور رہیں۔ امت مسلمہ دو ہی چیزوں پہ اکٹھے آ سکتی ہے، پہلی چیز اللہ کا قرآن پاک، اور دوسری چیز سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آخری حج کے خطبے میں فرمایا کہ اے لوگو، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اسے سختی سے تھامے رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے قرآن اور دوسری ہے سنت۔ جب تک ہم اس قرآن اور سنت کے تلے جمع نہیں ہوتے سارے کے سارے، تب تک ہم میں باہمی اتفاق ہونا ناممکن ہے۔ اتحاد امت کی تو بات بہت کی جاتی ہے، لیکن ضرورت آج کے زمانے کی عمل کرنے کی ہے۔ جو میں نے آیت تلاوت کی انما المؤمنون اخوة، کہ بے شک ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، فاصلحوا بین اخویکم، تو چاہیے یہ کہ ان دو بھائیوں میں صلح کی جائے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرا جائے۔ اس کو
کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، راوی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث کا متن کچھ یوں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے کے لیے دھوکہ سے قیمتیں نہ بڑھاؤ، ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پہ اپنا سودا نہ کرے۔ یہ ہو گیا حدیث کا ایک جز۔ اب اس کے آگے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، جو میں نے آیت تلاوت کی کہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی رہو۔ المسلم اخو المسلم، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اس کے آگے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے نصیحت فرماتے ہیں۔ تو یہ میں نے دوسری جز بتائی اس حدیث کی۔ اب تیسرے جز میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، کیونکہ آیت میں بھی یہی کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں التقوی ها هنا، تو تقوی کیا ہے؟ لا یظلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، یخذلہ کا مطلب اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اسے اپنے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا، اس کی مدد کے لیے بھاگتا ہے، اور ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہیں جانتا۔ یہ تیسرا جز میں بتا رہا ہوں، اور یہی پہ اور اسی جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ها هنا، اور یہی تقوی ہے، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تو یہ تیسری جز میں نے اس حدیث کی بولی۔ اس میں ضروری تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی کیسے بن سکتا ہے، پہلے جز میں حسد نہ کر کے، بغض نہ رکھے، عداوت نہ رکھے، دھوکہ سے قیمتیں نہ بڑھا کے، جو ہمارے دکاندار حضرات یا باقی جو تجارت کرتے ہیں ان کے لیے ایک دوسرے سے بغض نہ رکھیں، ایک دوسرے سے منہ بھی نہیں پھیر سکتے، یہی تو المسلم اخو المسلم، یہ بھائی ہونے کا شیوا ہے۔ اور تم میں سے کوئی بھی دوسرے کے سودے پہ اپنا سودا نہ کرے اگر آپ تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے بن جاؤ، اور مسلمان کا بھائی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا یظلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر نہیں جانتا۔ التقوی ها هنا، اور یہی ہے تقوی، اور اسی میں تقوی ہے۔ واتقوا اللہ، کہ اگر اللہ سے ڈرتے ہو تو یہ کرنا ہے۔ حقیر جاننے سے مجھے یاد آیا، میرے شاگردوں نے سوشل میڈیا پہ مجھے دکھایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ الگ الگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں کچھ اسلام کے کچھ بیسک کوشچنز، جن کا جواب ان بچوں کو آتا نہیں ہے۔ تو ڈسکلیمر انہوں نے پہلے سے لگایا ہوا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کر رہے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم گراؤنڈ ریالٹی دکھانا چاہتے ہیں۔ گراؤنڈ ریالٹی سے ہمارے سارے کے سارے لوگ جو ہیں، جو یہاں کشمیر میں رہنے والے، وہ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنے محلے کے بارے میں نہیں پتا، کیا آپ کو اپنے گھر کے بارے میں نہیں پتا، کیا آپ کو اپنے گلی کے بارے میں نہیں پتا، یہاں تک کہ شہر کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے بچوں کی، ہمارے جو جتنے بھی جوان ہیں وہ کتنے آراستہ ہیں سنت سے، وہ کتنی رسائی ہے ان کی قرآن پاک تک، ہم باخبر ہیں۔ لیکن تحقیر نہ کریں اس طریقے سے، صحیح نہیں۔ بہتر یہ تھا کہ قرآن کے اس آیت پہ عمل کیا جاتا، کنتم خیر امت اخرجت للناس،
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کو نیک راستے کی طرف بلاؤ، اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، نہ کہ آپ اس کے اندر سے برائی نکالے اور ان کو اسی برائی میں چھوڑ کے نکل آئیں اور کہیں لوگوں سے کہ ہم دکھانا چاہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی۔ ہمارے تبلیغی جماعت یہ کام کر رہی ہے بغیر کسی اجرت کے۔ آپ کو شاباشی دینی چاہیے ایسے تنظیموں کو، ایسے مراکز کو، ایسے سوشل فورمز کو، ایسے مومنٹس کو جو ہمارے مسلمان بچوں کو واپس لا رہی ہے قرآن کی طرف اور سنت کی طرف۔ تو الغرض میرا ٹاپک آج کا ہے اتحاد امت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، یہ حدیث صحیح بخاری سے ہے، راوی ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، وہ اس کو تقویت دیتا ہے، جیسے عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طریقے سے ملایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیسا ہے۔ تو یہی تو میں کہہ رہا تھا، ہمیں ٹوٹ پڑ چکی ہے اور دشمنان اسلام عنصر اسی طاق میں بیٹھا ہے کہ اب کب ریزہ ریزہ ہو تاکہ آپ پہ دھاوا بولا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مسلمانوں کا کوئی ایک ملک نہیں، اسلام میں نیشن کا کنسپٹ امت کا ہے، نہ کہ نیشن کا کنسپٹ کنٹری کا ہے، ملک کا نہیں ہے۔ مسلمان جس جگہ پہ بھی ہیں وہ مسلم امہ ہے، چاہے فلسطین میں ہے، چاہے وہ ناروے میں ہے، چاہے وہ جاپان میں ہے، چاہے وہ چین میں ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں، یہ ایک امت ہے۔ تو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا کہ چینو عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، دنیا کے بدقدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتھا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، اے گلستان انلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا، اے موج دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا، اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا، ہم مسلم ہیں، پورا جہاں ہمارا، تو مسلم امہ بن کے رہیں، ایک جھنڈے تلے آئے، ایک قرآن اور سنت کے تلے آئے، دینی اعتبار سے اپنے ذہنوں کو وسعت دیں، ٹالریٹ کریں، باہمی اتفاق و اتحاد سے کام لیں، یہی تو اتحاد امت ہے۔ دشمنان اسلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شیرازہ بکھرے، نیست و نابود ہو، ختم ہو یہ قوم، کہیں پہ سرخ رو ہو جاتے ہیں اس سے بھی جل مرتے ہیں۔ اور ایک بات میں کہوں گا کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ آن سٹیک، اگر اس طریقے سے آپ بٹے ہوئے رہیں گے تو وہ کہیں گے ہمارا دین کیا ہے، پہلے سے تو وہ دین سے دور ہے، وہ اور زیادہ دین سے دور ہو جائیں گے، کہیں اور ادیان کو نہ قبول کر لے، یہاں تک کہ کہیں ملحد نہ ہو جائیں۔ اب تو کم سے کم وسعت دے اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو، نزدیک آئیں، جبکہ آپ کے سارے دشمنان جو ہیں وہ اکٹھے ہو چکے ہیں، کم سے کم مسلمان سارے کے سارے صف آرا ہو جائیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہیں، اور اتفاق کے لیے راستہ ہموار کرنا آج کے زمانے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مسلمان کے لیے
عمارت کے حصوں کی طرح ایک دوسرے کو باہمی تقویت دیتے ہیں، اور ہاتھ اس طریقے سے ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 441۔ ایک اور حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کے ساتھ رحم دلی اور ایک دوسرے کی طرف التفات و تعاون کی مثال ایک جسم جیسی ہے کہ جب اس کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارا جسم بیداری و بخار کے ذریعے اس کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک اور آیت میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اس آیت کو استعمال کرتے ہیں خاص کر یہود و نصارہ اور باقی ادیان کو دعوت دینے کے لیے۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران سے، آیت نمبر 64، کہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے کہ آپ کہیں ان کتاب والوں کو، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آپ آئیں اس کلمے کی طرف، اس بات کی طرف جو ہم میں اور آپ میں یکساں، کم ٹو کامن ٹرمز۔ اس آیت کا ادراک آج کے دور میں امت مسلمہ پہ زیادہ ہے باقی ادیان سے، کیونکہ پہلے ہمارا ہی شیرازہ بکھر رہا ہے۔ وہ پہلی چیز جس کی وجہ سے ہم اکٹھے آ سکتے ہیں وہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، عبادت نہ کریں مگر اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنا معبود نہ بنائے، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اب یہ گواہی دو کہ ہم مسلمان، تو گواہ رہیں کہ ہم مسلمان۔ اگر ان چار ٹرمز میں بھی آپ نہیں آ سکتے تو کم سے کم وہ حدیث یاد کریں جو حدیث ہے ابو داؤد سے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہے وہ داخل ہو جنت۔ کم سے کم اپنے ذہنوں کو اس بات پہ وسعت دے سکتے ہیں کہ دو شرطیں ہم لگا سکتے ہیں کہ مسلمان کی باہمی اتفاق کے لیے دو ہی چیزیں ہیں چاہیے بس۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، جو کہ آیت میں بھی اللہ نعبد الا اللہ، اور دوسری بات محمد رسول اللہ۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو آپ مسلمان ہیں۔ فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اب تو بات اتنی پہنچ چکی ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو گالی دیتا، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان سے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فاسق ہو جانا، اور اسے لڑنا جھگڑنا قتال کرنا کفر ہے۔ اور اللہ سے دعائی ہماری یہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہماری زندگیوں کو سنت سے آراستہ کرے، امت مسلمہ کو ایک جٹ کرے اور باہمی اتفاق لائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔